جیسے کوئی بیماری ہے اپنے، تو مطلب اس کا تعویذ بنوانا صحیح ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تعویذ میں اگر شرکیہ باتیں نہیں لکھی ہوئی بلکہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے جس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ایسی کلمات ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے لفظ لکھے ہوئے ہیں اور اس کی میں کوئی غلط معنی بھی نہیں ہے اس کے، تو ایسی صورت میں تعویذ کو لٹکایا جا سکتا ہے۔ البتہ تعویذ ایک تو یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تعویذ کو جیسے عام دوا ہے ویسے ہی سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس تعویذ کے اندر کچھ اپنی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں شفا یابی ہو جائے گی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یقین ہمیشہ اللہ ہی پر رکھا جائے، تعویذ پر نہ رکھا جائے، اور اگر کوئی نہ ہی باندھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے جو ہے بہت سے لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے پھر عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد اسما آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال تھا کہ کئی لوگ نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، جو سلام ایسا پڑھ کے بھیجتے ہیں، وہ چیز کا کیا ہے، آپ سمجھائیں تھوڑا تفصیل میں۔ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، تو ہمیں آپ کو طریقہ ملتا ہے، اور نماز کے بعد آپ جو دعائیں پڑھتے تھے ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک دعا سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی نماز کے بعد پورے ایک ایک تفصیل ایک ایک دعا محفوظ ہے، لیکن ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہو کہ مجھ پر سلام بھیجو نماز کے بعد، یا آپس میں سلام کریں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو قرآن میں یا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو باتیں ثابت نہ ہو، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اس کے بعد عائشہ اقبال آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر بولتے ہیں 10ویں کی فاتحہ، 20ویں کی فاتحہ، 40ویں کی فاتحہ لگاتے ہیں، یہ تو یہ سب دین میں بدعت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے، مردود ہے، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر، اور میں نے پچھلی بار بھی غالباً یہ حدیث بتائی تھی، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایات کے مطابق وَكُلُّ ضلالۃ فِي النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، بولیے آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے گھر والوں نے ایسا کر رکھا ہے جس دن انتقال ہوا تھا اس دن کے بعد سے اب تک کسی کے گھر کھانا بھجوا رہے ہیں وہ، تو یہ چیز صحیح ہے اس کے نام کا؟ دیکھیے، اگر مقصد یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا یا کسی کو بھی کھانا، غریب نہیں، وہ باجی ہے کوئی ان کے گھر، غریب غریب تو بھی نہیں ہے وہ۔ ہاں، تو کسی غریب کو بہرحال کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اس نیت سے کہ اس کا ثواب مرحوم کو ملے، مرنے والے کو ملے، اور اگر یہی مقصد ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اور مقصد ہے تو وہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، پہنچایا جا سکتا ہے بہرحال ثواب۔ جی شکریہ۔ جی الفضا آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو روزہ رکھتے ہیں، ایک تو شب رات کے دن اور ایک وہ، تو اس کی کیا وہ ہے ثواب؟ ہاں، یہ بات مجھے ذکر کرنی تھی لیکن وہ ذہن سے نکل گئی۔ دیکھیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے کثرت سے رکھتے تھے، اور خاص طور پر ہمیں شعبان کے مہینے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ اتنے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، رمضان کی تیاری کی وجہ سے۔ لیکن اس رات یعنی جو 15 شعبان ہے، اس کا روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، زیادہ مستحب ہے، اور بہت سے علماء اس کو مستحب بھی یعنی بہتر بھی نہیں مانتے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ والا روزہ رکھتا ہے تو رکھے، اور اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا کسی وجہ سے تو وہ نہ رکھے، نہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اس پہ اعتراض کیا جائے، کیونکہ بہرحال نفل روزہ ہے، اور جو نہیں رکھ رہا اس کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے نفل روزہ کیوں نہیں رکھا۔ جی جزاک اللہ۔ رضوان شکیل، آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ جی امام صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم نے روزہ رکھا، لاسٹ مطلب جو اذان ہوتی ہے اس سے نیت کی، اور پھر مطلب جو افطار کے ٹائم پہ جو باقی مسجدوں کی اذان ہوتی ہے تو وہ پہلے ہو جاتی ہے، اور جس سے روزہ رکھا وہ اینڈ میں ہوتی ہے، تو کیا اذان کی آواز سنتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے، یا جس مسجد سے رکھا ہے مطلب جس مسجد کی آواز کے اوپر اینڈ کی مسجد پہ جو آواز ہوتی ہے اس پہ روزہ رکھا ہے تو اسی مسجد کا انتظار کریں گے مطلب روزہ کھول اس لینا کا چاہیے؟ جو دار مدار ہے روزے یا افطار کا وہ وقت پر ہے، اذان پہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ اب مثال کے طور پر سورج ڈوب گیا، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سورج ڈوب گیا، اذان لیکن ابھی نہیں ہوئی، تو آپ افطار کر لیں۔ لیکن بہرحال اگر سورج ڈوب گیا آپ کو معلوم ہے اور اذان 2-4 منٹ بعد ہو رہی ہو تو افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے غلطی سے پہلے اذان دے دی اور سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے تو افطار نہیں کر سکتے۔ تو اب اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ سورج ڈوب جائے اس کے بعد افطار کریں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو نے سن لی کسی مسجد کی اذان، ظاہر ہے مؤذن صاحب سورج ڈوبنے کے بعد ہی دے رہے ہوں گے اذان، لیکن آپ کی مسجد میں ابھی نہیں ہوئی، وہ 1-8 منٹ انتظار کر رہے ہوں گے، تو آپ پہلی مسجد سے بھی افطار کر سکتی ہیں جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ سورج ڈوب چکا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سحری یا افطاری دونوں کا تعلق وقت سے ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ہوگا اس وقت کھانا پینا بند، اور جیسے ہی سورج ڈوب گیا کھانا پینا شروع کر سکتے ہیں۔ اذان غلطی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔ اور عام طور پر جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کی اذان شروع ہوتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اذان تو چونکہ صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، اور سحری کا وقت ہے نا، اذان فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، 10 منٹ پہلے ہی۔ تو مثال کے طور پر ابھی جے پور میں 5:40 پر اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، 5:52 پر، لیکن سحری کا وقت ختم ہے 5:40 پر ہی، 5:42 پر ہی۔ تو فجر کی اذان سے پہلے ہم کو 10 منٹ پہلے ہی سحری ختم کر دینی ہے، کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں ریحانہ عارف، آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ جی السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہمارے پریوار میں سے یا رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ ہمارے سپنے میں آتے ہیں یا پھر کسی چیز کا اشارہ دیتے ہیں کہ کسی چیز کا اشارہ دیتے ہیں کہ فقیروں کو کھانا کھلا دو، یا پھر کسی بھی چیز کا اشارہ کرتے تو ان کو ماننا کیسا ہے، ان کی بات کو ماننا؟ اگر وہ خواب میں اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ تو کھانا کھلائیں، لیکن ضرور دیکھیے خواب جو ہے، خواب کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ خواب میں مرحوم نے جو بات کہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں جو زندگی میں مثال کے طور پر کوئی بات کہتا ہے تو خواب کی بات ویسی ہی ہے جیسے کہ کسی نے سامنے کہی ہے، تو اس میں بہرحال اس کا کچھ کیا ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلانے کے لیے کہا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانے اس میں کیا حرج ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جی اس کے بعد یہ ہینا روشن، آپ کا کیا سوال ہے بتائیں۔ میرا سوال ہے، جیسے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ عورتوں کے لیے اذان نماز پڑھنے کے لیے اذان کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اذان سن سکتے ہیں، تو ہمیں کتنی دیر بعد ہمیں نماز پڑھنی چاہیے؟ جیسے کچھ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کی جماعت ہو جائے پوری اس کے بعد عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے۔
نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے مرد تو کیونکہ جماعت کے پابند ہیں انہیں جماعت میں شریک ہونا ہے، تو اس لیے وہ اذان کا بھی انتظار کریں گے جماعت کا بھی. عورتوں کو جب جماعت میں شرکت نہیں کرنی ہے تو وقت ہونے کے بعد جیسے وہ سہولت سمجھے، جیسے انہیں مناسب لگے اس وقت وہ نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی جزاک اللہ. اس کے علاوہ اور کسی کا اچھا، سوال؟ اذان چونکہ دی جاتی ہے جماعت کے لیے بلانے کے لیے، تو عورتوں کو جماعت میں شرکت کرنی نہیں ہے انہیں، تو پہلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تہجد کی نماز اپن پڑھتے ہیں اس میں جن وغیرہ دکھے تو کیا سچ ہے کیا، یہ دکھتے ہیں کیا جن وغیرہ؟ اس کے بارے میں تو میں نے پہلی بار ہی سنا ہے، اور شاید ایسا ہے ہوتا بھی نہیں، کیونکہ تہجد تو اللہ کے بہت سے نیک بندے پڑھتے ہیں، ان کو توفیق ملتی ہے، لیکن کسی نے اس طرح یہ آپ سے پوچھا ہے. سمجھا نہیں میں کیا. یہی بولنا چاہ رہی ہے کہ مطلب تہجد کی نماز کوئی پڑھتا ہے تو اس کو جن دیکھتے ہیں کیا؟ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا ہے تو اس طرح میں نے بھی سنا پہلی نہیں بار. نہیں، اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا کچھ. وہ جن میں نے کا اپنا دوسروں جو سے جن سنا وغیرہ کا جو ہے پورا ایک عمل الگ سلسلہ ہے، وہ عاملین جو ہوتے ہیں وہ پورا سیکھتے ہیں اس سلسلے کو کیسے جن وغیرہ کے بارے میں، تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہوگا. لیکن تہجد سے جن نظر آئے ایسا نہیں ہوتا. تہجد تو بہت سے اللہ کے بندے پڑھتے ہیں جن کو جن نظر نہیں آتے. میں نے کسی سے سنا تھا اسی لیے پوچھا. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی جزاک بات اللہ. نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ اذان جب ہوتی ہے تو آنکھوں کو جیسا نبی کا نام پہ آنکھوں کو چومتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے یا پھر بتائیے آپ. کہ جب اذان ہوتی ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں وہ آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کا نام آتا ہے، تو اس وقت بہت سے لوگ انگوٹھوں کو چوم کر اور آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے کیا عرض کیا، حدیثوں میں پوری تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو. جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. وہ حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو. لیکن اس طرح کی بات انگوٹھا چومنے کی ہمیں نہیں ملتی. تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ. اب تقریباً شاید سب کے سوال ہو چکے ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. ماشاء اللہ ہماری یہ عبادت کی رات آدھی رات تو گزر چکی مفتی صاحب کی برکت سے. تو اور کسی کا سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لے ورنہ ہم دعا کرتے ہیں. چلو ماشاء اللہ شاید اب کسی کا سوال نہیں ہے، اور ساری بچیوں نے، سارے لوگ جتنے بھی شریک ہوئے ہیں سب نے ماشاء اللہ اپنے اس طرح کے سوالات پوچھے ہیں، کیونکہ یہ سوالات بڑے اہم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں ان سوالوں کو پوچھنے کے لیے بڑی پریشان رہتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کہیں مسجد میں نہیں جا سکتی، کسی امام سے نہیں پوچھ سکتی. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب اس سے ماشاء اللہ بہت اچھا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور ہم سب دل کی گہرائی سے مفتی صاحب کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے. چلو ماشاء اللہ تقریباً سب کے سوال ہو چکے ہیں، اور مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور جتنے بھی لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور ہماری بچیوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں، تو ہماری بچیوں کے پروگرام سنے ہیں سارے لوگوں نے، ماؤں بہنوں نے، تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائی سے سب کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو قبول فرمائے. آپ نے جو قیمتی وقت ہم کو دیا ہے اور ہماری بچیوں کے پروگرام کو سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. مفتی صاحب کو بھی ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. اب ہم مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مختصر سی دعا فرماتے ہیں. برکت سے اور مفتی ذاکر صاحب کی توجہ دلانے سے ہم لوگوں نے یہ سلسلہ ہمارا ہفتے میں غالباً مفتی صاحب نے تعارف کرا دیا ہوگا، درس قرآن کا بھی سلسلہ رہتا ہے ہر جمعرات میں، تو اس میں بھی آپ لوگ شریک ہوں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور موقع ملے گا. بہرحال دعا کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، اللهم صل على محمد ما هو أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہ بابرکت رات ہے، اسے ہمیں عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پوری زندگی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. جن لوگوں نے اس دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم پر ان کے حق سب کی مشکل کو آسان فرما دیجیے. اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے وہ پورا فرما دیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کے پروگرام میں ہو سکتا ہے بہت سی بچیاں نئی شامل ہوئی ہیں چونکہ شب برات کا موقع ہے. باقی ہر جمعرات کو ہمارا یہ درس قرآن ہوتا ہے رات کو 9 سے 10 بجے تک. اس میں آدھی گھنٹہ درس قرآن ہوتا ہے، مفتی صاحب درس دیتے ہیں اور پھر اسی طرح سوال جواب کا موقع ملتا ہے. تو آج کی یہ جو لنک ہے یہ تو صرف آج کے لیے ہے. اب یہ لنک ختم ہو جائے گی، دوبارہ اس لنک پہ کوئی نہیں جڑ پائے گا. باقی جو ہمارا درس قرآن کے جو لنک ہے وہ لنک الگ سے ہے دوسری. تو آج جن بچیوں کو یہ لنک جہاں سے ملی ہے، جس کے ذریعے ملی ہے، اسی طریقے سے وہ واپس ان سے وہ لنک منگا لیں جس سے ہر جمعرات کو یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس کی لنک الگ ہے، تو وہ جس سے آپ اس لنک کو مفتی صاحب یہاں بھی پن کر یہاں بھی ڈال سکتے ہیں نا چیٹ میں. اب وہ تو پتہ نہیں، ہم سمجھتے نہیں اتنا، شاید سیکھنا پڑے گا. تو وہ تو جیسے جس بچی نے جہاں سے لنک منگائی ہے آج، تو وہ انہیں سے لے لیں. تو چونکہ اس نے ہمارے درس قرآن میں شاید 20 کے قریب بچیاں رہتی ہے ہر جمعرات کو، لیکن آج 40 کے قریب لوگ جڑے ہیں اس میں. تو ہو سکتا ہے 20 دوسرے بھی جڑے ہیں. تو ان کو لنک ضرور کسی نہ کسی بچی کے یہاں سے ملی ہے جو ہمارے یہاں پڑھتی ہے، کورس کرتی ہے. تو وہ اسی طریقے سے درس قرآن کی لنک بھی وہ بچیوں سے منگا لیں اسی طریقے سے. تو اس میں بھی آپ جو ہے ہر جمعرات کو درس قرآن میں جڑ جائیں کریں، اور اسی طریقے سے اس میں بھی آدھی گھنٹہ سوال و جواب کا موقع ملتا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ہاں سب کو اجازت ہے، سب لیفٹ ہو جائیں اور ہم بھی لیفٹ ہوتے ہیں.